اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کتاب و نکاح کے دروس جاری ہیں اور ہم 15 نمبر درس میں ہیں، اور ہم ان رشتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان خواتین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے اور ایک انسان ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور نکاح کے حرام ہونے کا جو سبب ہے وہ نسب، رضاعت اور مصاہرہ کے علاوہ کچھ دیگر کے اسباب ہوتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے کچھ مسائل کو ذکر کیا، اور آج کے درس میں ہم جن مسائل کو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ زنا اور بدکاری کی وجہ سے جو خواتین حرام ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر، ہم اس کو کیا آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص علیاذ باللہ کسی شادی شدہ خاتون سے زنا کرتا ہے تو کیا وہ خاتون اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے یا حرام نہیں ہوتی؟ ان حرام ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ اسے طلاق دے دے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو کیا یہ زنا کرنے والا شخص جسے زانی کہتے ہیں، کیا وہ اس خاتون سے شادی کر سکتا ہے یا شادی نہیں کر سکتا؟ یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی شادی شدہ خاتون سے زنا کرتا ہے تو وہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب چاہے اس کا پہلا شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے تو یہ زانی جو ہے وہ اس خاتون سے احتیاط واجب کے طور پہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا کہ چاہے وہ جو خاتون شادی شدہ تھی وہ نکاح متع والی ہو، یعنی چونکہ ہمارے ہاں چاہے نکاح متع کا ہو یا نکاح دائمی ہو، دونوں نکاح ہیں، دونوں صورتوں میں خاتون کو شادی شدہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک خاتون جو ہے وہ نکاح متع میں تھی، کسی کے ساتھ اس نے نکاح متع کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اگر آ کے زنا کرتا ہے تو یہ خاتون بھی احتیاط واجب کے طور پہ اس زانی کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، چاہے ان کی جو ہے وہ نکاح متع کا جو پیریڈ ہے اور مدت ہے وہ ختم ہی ہو جائے تو پھر بھی یہ خاتون کیا ہے اس کے ساتھ احتیاط واجب کے طور پہ اس زانی کے ساتھ کیا ہے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اسی طریقے سے کوئی یہاں پہ فرق نہیں رکھا سید سیستانی نے کہ چاہے وہ خاتون کیا ہے مسلمان ہو یا وہ کیا غیر مسلمان ہو، یعنی ایک کافرہ خاتون ہے، کافر خاتون ہے لیکن شادی شدہ ہے، تو اس سے بھی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو وہ کافر خاتون ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زانی کے اوپر احتیاط واجب کے طور پہ حرام ہو جاتی ہے، اور چاہے اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ خاتون بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے پھر بھی کیا اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ چاہے وہ خاتون کیا ہے چھوٹی ہو، نابالغ ہو یا بڑی ہو، یعنی جس کا نکاح ہوا ہے، اور چاہے وہ خاتون ایسی ہو کہ جس کا فقط نکاح ہوا ہو، ابھی تک کیا رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر صورت میں کیا یہ حکم آئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بھی کوئی فرق نہیں ہوتا کہ چاہے جو ہے وہ اس سے علم ہو یا علم خاتون کو جو ہے وہ اس بات کا علم ہو یا خاتون کو اس بات کا کیا علم نہ ہو، ہر صورت میں کیا ہے اگر ایک شادی شدہ خاتون سے زنا ہو رہا ہے تو وہ خاتون کیا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زانی ہے، جو زنا کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی اس بات کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، تو اسے اس بات کا علم ہے کہ یہ شادی شدہ ہے یا یہ شادی شدہ نہیں ہے، ہر صورت میں کیا ہے اگر اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور فعل حرام انجام دیا ہے، یہ جو زنا ہوتا ہے، تو وہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ صورتیں کیا ہیں، کوئی یعنی اس میں فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرق نہیں ہے کہ کوئی زنا بالجبر کرے، زبردستی کرے، زبردستی اگر کوئی شادی شدہ خاتون کے ساتھ علیاذ باللہ زنا کرتا ہے تو پھر بھی وہ جو زانی ہے اس کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتے ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے کیا حرمت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی صورتیں آپ کے لیے ہم نے پیش کی ہیں تمام کی تمام صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی علیاذ باللہ من ذالک شادی شدہ خاتون سے زنا کرتا ہے، چاہے اسے پتہ ہو کہ یہ شادی شدہ خاتون ہے یا اسے پتہ نہ ہو، چاہے شادی شدہ خاتون کو پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے زنا بالجبر ہو یا زنا بالجبر نہ ہو، تمام صورتیں آپ لے کر آ جائیں، ہر صورت میں وہ خاتون احتیاط واجب کے طور پہ اس زانی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ احتیاط واجب ہے لہذا ایک مکلف کے پاس
جو ایک عام انسان ہے، فقیہ نہیں ہے، اس کے پاس دو آپشن رہتے ہیں کہ یا تو وہ اس احتیاط کے اوپر عمل کرے یا احتیاط کی بجائے جو ہے وہ تقلید کرے. تقلید یعنی کسی کے فتویٰ کے اوپر عمل کرے جو اس مسئلے میں فتویٰ دیتا ہو، اور اس میں کیا ہے وہی فل عالم کی وہ رعایت کرے، یا وہ یہ دیکھے کہ یہ فقہا ان میں سے ہے کہ جن کے متعلق ایک عالمیت کی بحث موجود ہے، ایک عالمیت کا شبہ موجود ہے، اور یہ اسی شبہ عالمیت کے دائرہ میں کیا ہے یہ فقیہ آتا ہے. تو یہ لہٰذا کیا ایک مکلف کی اپنی ذمہ داری رہتی ہے. اچھا، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ شادی شدہ خاتون سے زنا کرنا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے دوران کیا زنا کرنا. ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا اور ابھی وہ عدت وفات گزار رہی ہے، یا ایک کو جو ہے وہ شوہر نے طلاق دے دی، ابھی وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، طلاق بائن ہو یا طلاق رجعی ہو. تو اگر کوئی اس سے زنا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے کچھ جو ہے وہ تفصیل کا ذکر کی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ اگر یہ عدت رجعی نہیں ہے، عدت رجعی کے علاوہ عدت بائن ہے، طلاق کی عدت بائن، یا یہ وفات کی عدت ہے، کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو عدت وفات گزار رہی تھی اور اس دوران کیا زنا کوئی کرتا ہے، تو پھر یہ خاتون کیا حرام نہیں ہوگی، یہاں پہ حرمت نہیں آئے گی. اور اگر وہ خاتون کیا ہے طلاق رجعی گزار رہی ہے، عدت رجعی گزار رہی ہے، تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ عدت رجعی کے دوران خاتون بیوی کے حکم میں ہوتی ہے، سارے احکام اس کے بیوی والے ہوتے ہیں. تو پھر اس صورت میں اس خاتون سے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو احتیاط واجب کے طور پر یہ خاتون کیا ہے ہمیشہ کے لیے اس زانی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ عدت کے مسئلے میں کیا رہے گا، فرق رہے گا. اچھا، ایک اور اس میں تفصیل بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے چلیں کہ یہ جو زنا ہوتا ہے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ زنا کی بات ہوتی ہے، جسے انٹر کورس کہا جاتا ہے، جس میں جمع ہوا ہو، چاہے وہ قبول میں ہو یا دبر میں ہو، یہ زنا اس میں شامل ہوتا ہے. تو اگر کوئی زنا نہیں کرتا، زنا کے علاوہ چاہے اور اس نے شہوانی کام انجام دیے، جنسی لذات کو پورا کیا، تو یہ اس حکم میں کیا شامل نہیں ہوں گے. لہٰذا اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ حرمت تب آتی ہے احتیاط واجب کے طور پہ یا فتویٰ کے طور پہ کہ جب زنا ہوا ہو، جب جمع ہوا ہو، جب ہم بستری ہوئی ہو. ہم بستری کے علاوہ باقی جو بھی کام ہو جائیں اس سے حرمت پیدا نہیں ہوگی. اچھا، تو یہ دو صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ جس میں شادی شدہ خاتون سے زنا کا حکم تھا اور عدت کے دوران کیا ہے زنا کا حکم تھا. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک عنوان آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں کہ غیر شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے، یعنی خواتین شادی شدہ نہیں ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کسی خاتون سے زنا کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا. تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر یہی زانی اسی خاتون سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ خاتون اپنے زنا والے عمل سے توبہ نہ کرے. یعنی جب تک وہ توبہ نہیں کرے گی ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہوگا. اور اس میں جو ہے وہ سید ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے، یعنی احتیاط واجب ہے کہ جب تک وہ خاتون توبہ نہیں کرتی زانی شخص جو ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کا نکاح کیا احتیاط واجب کے طور پہ صحیح نہیں ہوگا. یہ بات تو واضح ہے کہ توبہ کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، کوئی بھی انسان گناہ کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، توبہ کرنا تو واجب رہتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم ایک قانونی بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے، اور خصوصاً اگر خاتون توبہ نہیں کرتی، یعنی مرد توبہ کر لیتا ہے، اگر خاتون توبہ نہیں کرتی تو خاتون کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جو نکاح ہے اس زانی کے ساتھ درست نہیں ہوتا. اور احتیاط واجب ہے یہاں پہ لگی ہوئی کہ احتیاط واجب کے طور پہ ایک خاتون جس سے زنا ہوا وہ زنا سے توبہ کرنے کے بعد زانی سے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی. توبہ کرنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، توبہ کیے بغیر جو ہے وہ اس زانی سے وہ شادی نہیں کر سکتی. اچھا، اگر اس خاتون سے زانی کے علاوہ، یعنی جس نے اس کے ساتھ زنا کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مرد اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہاں پہ اگر یہ خاتون توبہ کرے گی تو پھر نکاح درست ہوگا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر کوئی اور بندہ اس زانیہ خاتون کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کا نکاح درست ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خاتون کے اپنے زنا سے توبہ کرے. لیکن اگر یہ خاتون زانیہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو مشہور ہے زنا میں، جس کا کام ہی جو ہے وہ زنا کروانا ہے، اور کوئی بھی مرد آ جائے یہ زنا سے انکار نہیں کرتی، ایک مشہور ہے کہ یہ زناکار عورت ہے، تو وہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا کہ جب تک یہ خاتون توبہ نہیں کرتی، اپنے اس عمل سے تائب نہیں ہوتی، اس کام کو چھوڑ نہیں دیتی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتی، اس وقت تک کسی بھی بندے کے لیے اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا.
اور احتیاط واجب کے طور پر اس کے توبہ کرنے سے پہلے کوئی بھی اس کے ساتھ کیا نکاح نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی مسئلہ مرد کے متعلق بھی ہے کہ اگر ایک مرد ایسا ہے کہ جو زانی مشہور ہے کہ کوئی بھی خاتون اس سے مل جائے وہ زنا کرتا ہے، اور مشہور ہے یہ بات کہ یہ جو ہے وہ زناکار اور بدکار شخص ہے، تو اس شخص سے بھی کسی خاتون کا شادی کرنا تب جائز ہوتا ہے کہ جب یہ شخص کیا ہے اپنے عمل سے توبہ کرے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد نادم ہونے کے بعد اپنے اس عمل کو چھوڑ دے، تو پھر کیا ہے کوئی خاتون اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، بغیر احتیاط واجب کے طور پہ شادی کرنا کیا درست نہیں ہوتا۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ غیر شادی شدہ عورت سے کیا زنا کا کیا مسئلہ ہے۔ تو زانی کے لیے آپ نے یہ دیکھا کہ زانی اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ خاتون توبہ نہ کرے، اور غیر زانی کے لیے جب آپ نے دیکھا تو وہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اگر یہ خاتون زنا میں مشہور نہیں ہے، ویسے گناہ کر لیا اس نے، مشہور نہیں ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے، تو پھر اس کا توبہ کرنا کیا ہے، اس کے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ویسے تو توبہ کرنا واجب ہے، لیکن نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مشہور بھی زنا ہے، زنا کے اندر یہ مشہور ہے، تو پھر اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ جب تک یہ توبہ نہیں کرے گی کوئی بندہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بحث سید ثانی دامت اللہ علیہ نے لکھی کہ اگر کوئی زانی خاتون سے شادی کرتا ہے، یعنی اس نے توبہ کر لی اور باقی نظام بھی ہو گیا جو شرائط تھیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ایک حیض گزارے اور ایک حیض سے پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ اس سے شادی کی جائے؟ تو سید ثانی نے لکھا کہ یہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے، احتیاط اولیٰ ہے، بہتر ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ایک حیض کو گزارے، ایک حیض گزارنے کے بعد جب پاک ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا کی جائے، شادی کی جائے، اور اسے فقہ میں کیا کہتے ہیں، استبراء کہتے ہیں، کہ وہ جو اس کے اندر ایک فجور اور زنا والا پانی ہے وہ حیض گزارنے کے بعد نکل جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد کیا شادی کی جائے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک بندے نے ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا، اور اب وہی لڑکا جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ خاتون کیا ہے حاملہ بھی ہے، بچہ بھی اس کا ہو گیا ہے، تو کیا یہ شادی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ہاں اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا رہے گی احتیاط واجب کے طور پہ کہ وہ لڑکی اپنے اس زنا سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، تو یہ پھر آپس میں کیا شادی کر سکتے ہیں، پھر ان کے لیے عدت گزارنا اور یہ چیزیں ضروری نہیں ہوگی۔ اور وہ جو بچہ ہے ظاہری بات ہے وہ زنا کی شمار ہوگا، کیونکہ وہ زنا کی پیداوار ہے، وہ نکاح سے کیا ہے نہیں شمار ہوگا، لیکن یہ دونوں آپس میں کیا ہے شادی کر سکیں گے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے حرام نہیں ہوں گے۔ بس خاتون توبہ کرے گی، توبہ کرنے کے بعد ان کا نکاح کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ جو ہے وہ اہم نوٹ ہیں کہ جو ایک اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ جس کو سید ثانی دامت اللہ علیہ نے لکھا۔ اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون سے زنا کرتا ہے تو اس خاتون سے زنا کرنے کے بعد اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کے اوپر حرام نہیں ہوتی، جبکہ نکاح کے مسئلے میں ہم نے کیا پڑھا کہ اگر کسی خاتون سے کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد اس سے جماع بھی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، یعنی اس کی جو بیٹی ہے پہلے شوہر سے کوئی بیوہ خاتون ہے تو نکاح کے بعد جب جماع کرے گا تو اس کی بیٹی کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر نکاح نہ کرے، فقط زنا کرے، تو زنا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیٹی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ لہٰذا دو باتوں میں فرق ہے، ایک کو ہم دوسرے کے اوپر کیا قیاس نہیں کر سکتے۔ فقط اس میں سید ثانی دامت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ بس بہتر یہ ہے کہ جس خاتون سے زنا ہے تو احتیاط اولیٰ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا نکاح نہ کیا جائے، لیکن اس کی بیٹی کے حرام نہیں ہو جاتی۔ اس کا فقط جو ہے وہ ایک استثناء ہے ہمارے پاس کہ جس خاتون سے اگر اس نے زنا کی ہے، العیاذ باللہ من ذالک، اگر وہ اس کی محرم خاتون ہے، یعنی اس کی خالہ ہے یا اس کی پھپھو ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی خالہ یا پھپھو سے زنا کرتا ہے تو پھر اس کی بیٹی حرام ہوگی یا حرام نہیں ہوگی؟ یہاں پہ جو ہے وہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر تو اس کی بیٹی سے اس نے نکاح نہیں کیا ابھی تک نکاح نہیں کیا، نکاح کرنا ہے اس نے خالہ کی بیٹی کے ساتھ یا پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، اور اس نے پھپھو یا خالہ کے ساتھ کیا نکاح سے پہلے ہی، یعنی اس کی بیٹی سے نکاح سے پہلے ہی زنا کر لیا، تو یہاں پہ سید ثانی دامت اللہ علیہ نے احتیاط واجب لگا دی کہ احتیاط واجب کے طور پر اب اس کی بیٹی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب جو ہے یہ اپنی خالہ اور اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے نکاح سے پہلے ہی اپنی خالہ اور اپنی پھپھو کے ساتھ کیا کر لیا، جو اس لڑکی کی والدہ تھی اس کے ساتھ کیا کر لیا، زنا کر لیا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اس نے پہلے نکاح کر لیا تھا،
یعنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ پھپھو کی بیٹی کا نکاح ان کا ہو چکا ہے، چاہے جمع ہوا ہو جمع نہ ہوا ہو، رخصتی ہوئی ہو رخصتی نہ ہوئی ہو، نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح کے بعد جو ہے وہ اگر یہ اپنی جو ساس ہے، جو اس کی خالہ ہے یا پھپھو ہے، اس کے ساتھ یہ اگر زنا کرتا ہے تو پھر اس زنا سے جو اس کی بیوی ہے اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، یعنی ان کا یہ نکاح باطل نہیں ہوگا، کہ جس کو امام علیہ السلام روایت میں یہ تعبیر کرتے تھے کہ جو حرام ہے وہ حلال کو کیا ہے حرام نہیں بنا دیتا۔ لہٰذا یہ کیا ہے دو صورتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام ہم یہ کریں گے کہ جو غیر شادی شدہ سے جو زنا کا مسئلہ ہے اس میں یہ بحث آتی ہے کہ اگر وہ خالہ ہے یا جو ہے وہ پھپھو ہے تو پھر اس کی بیٹی تب حرام ہو جاتی ہے اگر اس کی بیٹی سے نکاح نہ کیا ہو، اور اس کا حرام ہونا کیا احتیاط واجب کے طور پہ ہوگا۔ لیکن اگر پہلے سے نکاح ہو چکا ہے اور نکاح کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ الیاذ باللہ من ذالک اپنی جو خالہ ہے جو اس کی ساس ہے یا جو پھپھو ہے جو اس کی ساس ہے اس کے ساتھ زنا کرتا ہے تو پھر ان کا جو رشتہ ہے وہ ٹھیک رہے گا، اس کی بیوی کیا ہے اس کے اوپر حرام نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں تک جو ہے وہ اس زنا کی بحث کو ہم مکمل کرتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے کون سی خواتین حرام ہوتی ہیں، اور کچھ سوالات ہیں آپ کی خدمت میں۔ سب سے جو پہلا سوال ہے کہ شادی شدہ خاتون سے اگر کوئی زنا کرے اور اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو کیا یہ زانی اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نکاح نہیں کر سکتا، اس کو آپ بیان کریں۔ دوسرا ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر مر گیا ہو اور وہ عدت وفات گزار رہی ہو تو اس عدت وفات کے دوران اگر کوئی اس سے زنا کرتا ہے تو کیا یہاں پہ اس خاتون سے وہ شادی بعد میں کر سکے گا جب عدت وفات ختم ہوگی، یا شادی نہیں کر سکے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو کیا اس طلاق رجعی میں کوئی اس سے زنا کر لے تو کیا خاتون اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اس کو آپ بیان کریں۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ غیر شادی شدہ خاتون سے زنا کرنے کے بعد کیا اس خاتون سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، یہی زانی شخص کیا اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر شادی کر سکتا ہے تو کیا اس کے لیے عدت گزارنا یا ایک حیض کا انتظار کرنا کہ یہ واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، اس کو بیان کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی آپشن آپ رکھ لیں کہ اگر وہ خاتون حاملہ ہو چکی ہے تو کیا اس سے شادی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اور اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 کہ کیا زنا میں مشہور جو بدکار عورت ہوتی ہے اس سے شادی کرنا نکاح کرنا جائز ہوتا ہے یا جائز نہیں ہوتا۔ چھٹا سوال ہے کہ کیا زنا میں مشہور جو بدکار انسان ہوتا ہے کیا اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے یا جائز نہیں ہوتا، اس کو بیان کریں۔ اور ساتواں سوال ہے کہ جس خاتون سے زنا کیا جائے تو کیا اس کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس میں کیا تفصیلی صورتحال ہے، اس کو کیا آپ بیان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔